اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور آج کے گلوبل ڈیفنس ویو میں ہم بات کریں گے ہنگور کلاس کی نئی آبدوزوں کے حوالے سے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام۔ اور پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے چین کے اخبار گلوبل ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاک بحریہ کو بہت جلد ہنگور کلاس کی نئی آبدوزیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ پاکستان نے اربوں ڈالر کے پیکج کے تحت 2015 میں چائنا شپ بلڈنگ اینڈ آف شور انٹرنیشنل کمپنی CSOC سے 8 S-26 سب میرینز کا آرڈر دیا تھا، جس میں 4 ٹائپ 054P ملٹی رول فریگیٹ اور دیگر بحری جہاز بھی شامل تھے۔ CSOC S-26 ٹائپ 039 سیریز کا ایک ویرین ہے جو پیپلز لبریشن آرمی نیوی کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن S-26 برآمد کے لیے ہے۔ متعارف کرائے جانے کے بعد S-26 کا آرڈر پاکستان اور تھائی لینڈ نے دیا تھا۔ معاہدے کے تحت پاکستان کا کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس KSEW چین سے پروگرام کے تحت 4 سب میرین تیار کرے گا۔ پاک بحریہ کی قیادت کے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے مطابق 2020 میں ہنگور کلاس کی سب میرین پاک بحریہ کو آبدوز بنانے والی بحریہ میں تبدیل کر دیں گی۔ سب میرین کی اصل تفصیل کا ٹائم لائن تو 2022 سے 2028 تک تھا، تاہم یہ منصوبہ مختلف مسائل کی وجہ سے تاخیر کا شکار رہا۔ اس میں پہلی تاخیر تو 2020 میں ہوئی جب کووڈ کی وجہ سے معاملات رک گئے، اور دوسرا سب سے بڑا دھچکا یہ تھا کہ جرمنی نے آبدوزوں کے لیے ڈیزل انجن منتقل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہم پاک بحریہ نے اس پروگرام پر قائم رہنے کا انتخاب کیا اور چین کی جانب سے اپنے لوکل CHD 620 ڈیزل انجن کی تصدیق کا انتظار کیا، جو جرمن MTU پاور پلانٹ کی بجائے استعمال کیا جائے گا۔ KSEW نے دسمبر 2021 میں 5ویں آبدوز کے سٹیل کو کاٹ کر اپنی 4 سب میرین کی تعمیر شروع کی تھی۔ 6ٹھی سب میرین کی پیداوار دسمبر 2022 میں شروع ہوئی۔ اپریل 2024 میں ووچانگ شپ بلڈنگ انڈسٹری گروپ کمپنی لمیٹڈ نے سمندری آزمائشوں کے لیے لیڈ بوٹ لانچ کی۔ CNS چیف آف نیول سٹاف کے بیانات سے پتہ چلتا ہے لیڈ بوٹ اپنے تجربے کی تکمیل کے قریب ہے اور آنے والے مہینے میں پاک بحریہ کے بیڑے میں شامل ہو جائے گی۔ ہنگور کلاس آبدوز پاکستان نیوی کے لیے ایک اہم پروگرام ہے، لیکن ان وجوہات پر نہیں جن پر بہت سے لوگ توجہ مرکوز کرتے نظر آتے ہیں۔ آج پاک بحریہ کی آنے والی آبدوزوں کے بارے میں بحث اس بات پر مرکوز ہے کہ پاک بحریہ ان کشتیوں کو نیوکلیئر ڈیٹرنس کردار کے لیے کس طرح استعمال کر سکتی ہے۔ جی ہاں، یہ آبدوزیں ممکنہ طور پر پاکستان کے ڈیٹرنس اہداف کی حمایت تو کریں گی، اور بابر 3 کروز میزائل آبدوز سے لانچ کرنے کی صلاحیت بنانے میں اہم کردار ادا کریں گی، تاہم جوہری کردار ہنگور کلاس کے مرکزی مشن میں نہیں ہے۔ اس کی بجائے ہنگور کلاس کی سب میرین کا مقصد پاک بحریہ کو اپنی رسائی بڑھانے اور بحری آپریشنز کی صلاحیت کو بڑھانے میں مدد دینا ہے، چاہے وہ پاکستان کے بحری مفادات کا تحفظ ہو یا انڈین نیوی کو روکنا۔ دوسرے الفاظ میں زیر زمین بیڑے کا اہم کام جہاز شکن جنگ اور آبدوز مخالف جنگ کی حمایت کرنا ہے۔ تمام 8 آبدوزوں کو سٹرلنگ ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سسٹم یعنی AIP سسٹم کے ساتھ تشکیل دیا جائے گا۔ AIP کے استعمال سے سب میرین کو طویل عرصے تک یعنی کئی ہفتوں تک پانی کے اندر کام کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ AIP بیٹریوں کو ریچارج کرنے کے لیے بار بار سنارکل یا ماحولیاتی آکسیجن کے لیے سرفیسنگ کی ضرورت کو بھی کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ عملی طور پر AIP سے لیس آبدوزیں پانی کے اندر کام کر سکتی ہیں اور نسبتاً طویل عرصے تک نامعلوم رہ سکتی ہیں۔ یہ صلاحیت ان آبدوزوں کو دشمن کے بحری جنگی جہازوں کو دلچسپی کے مخصوص علاقوں جیسے سمندری راستوں یا بندرگاہوں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے مثالی بناتی ہیں۔ یہ ڈیٹرنس خصوصیات ممکنہ طور پر پاک بحریہ کو ہنگور کلاس سب میرین کو اپنی ایریا ڈینائل اور ایریا ایکسس حکمت عملی کے حصے طور پر استعمال کرنے پر مجبور کریں گی۔ ایریا ڈینائل اور ایریا ایکسس حکمت عملی ایک مخصوص علاقے میں دشمن کی رسائی اور کنٹرول کو روکنے کے لیے ایک منظم نقطہ نظر ہے۔ بحریہ کے تناظر میں اس میں بحری دشمنوں کو پاکستان کے سمندری حدود کے کچھ حصوں میں داخل ہونے اور کنٹرول کرنے سے محروم کرنا شامل ہو سکتا ہے۔ اگرچہ مذکورہ بالا آبدوزیں پاک بحریہ کے لیے ایک بڑی چھلانگ کی طرح لگ سکتی ہیں، لیکن یہی وجہ ہے کہ 2030 کی دہائی کے وسط تک پاک بحریہ کے لیے AIP سے لیس آبدوزوں کا بیڑا 3 آبدوز سے بڑھ کر 11 سے زیادہ ہو جائے گا۔ تھائی نیوی RTN S-26B جو کہ رائل تھائی نیوی جو ہے وہ چائنا کو آرڈر دے چکی تھی اور اب وہ اس سے لینے سے انکاری ہے، یہ بھی پاک بحریہ کے لیے دلچسپی کا باعث بن سکتی ہے، اور جس سے نسبتاً کم وقت میں API سے لیس 12 آبدوزوں تک اپنے بیڑے کو آگے بڑھانے کا ایک تیز رستہ مل سکتا ہے۔ ہنگور کلاس آبدوزوں کے ساتھ مل کر پاک بحریہ
کم پانی پر حملہ کرنے والی آبدوز، شیلو واٹر اٹیک سب میرین، SWATS سب میرین کی بھی تلاش کر رہی ہے۔ سابق نیوی SAWATS IPS سسٹم سے بھی فائدہ اٹھائے گی۔ ترکیہ کا STM ڈیفنس اور اٹلی کا فنکنٹری دونوں پاک بحریہ کے اس پروگرام کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں۔ پاک بحریہ کے لیے پرانے MG-110 سے اسپیشل آپریشن کے کردار سنبھالنے کے علاوہ SWATS خود بھی ایریا ایکسس اور ایریا ڈینائل آسا ثابت ہو سکتی ہیں۔ ایک چھوٹی آبدوز ہونے کی وجہ سے یہ پاکستان کے گہرے پانیوں میں کام کر سکتی ہے، مصروف پانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے صوتی نشان کو چھپا سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک اضافی دفاعی ڈٹرنس پیش کر سکتی ہے، خاص طور پر دشمن کی سمندری سرگرمیوں کے خلاف۔ پاکستان کے ساحلوں کے قریب آبدوزوں کی موجودگی پاک بحریہ کو اپنی ہنگور کلاس آبدوزوں کو سمندر میں بھیجنے سے بھی نجات دلائے گی۔ ہنگور کلاس آبدوز صرف ایک توسیع کے عمل کا آغاز کی علامت ہے جو بعد میں SAWATS ڈیزائن میں منتقل ہو جائے گی۔ SAWATS ڈیزائن آبدوز کی تعمیر کے عزائم کے مطابق اگسٹا کی جگہ لینے اور پاک بحریہ کے زیر زمین بیڑے کو مزید بڑھانے کے لیے ایک اصل آبدوز منصوبہ ہے۔ پاکستان کے ساحلی علاقوں کے حجم کے لحاظ سے پاک بحریہ کے پاس جلد ہی نسبتاً طاقتور آبدوزوں کا بیڑا ہوگا جو ممکنہ طور پر بحیرہ عرب میں AIP سے لیس آبدوزوں کا سب سے بڑا بیڑا ہوگا۔ تاہم حقیقی اور بار بار سوال یہ ہے کیا پاکستان کا مالی خزانہ اسے برقرار رکھ پائے گا؟ یہ ہے آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، السلام علیکم۔